سوئے تابدار کو اور بھی تابدار کر. ویلکم. ٹوڈے مائی کنٹینٹس اباؤٹ رومانیت کے متعلق آج ہمارا ٹاپک ہے. رومانیت کلاسیکلس اور حقیقت پسندی کے متضاد ہے، اپوزٹس ہے. اور کلاسیکلس ویسے میری ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلاسیکلس ادب جو ہے جس میں اصول، ضوابط، قواعد اس کے متعلق، رول ریگولیشن کے متعلق جو اپنے زاویے تھے. لیکن اس سے لوگ جب تنگ آ گئے تو اس کے بعد جو ہے رومانیت کا دور شروع ہوا. اور رومانیت کی بہت وسیع یہاں پہ تعریف ہے، جو ہم کوشش کریں گے کہ کچھ الفاظ میں ہم اس کو سمیٹیں اور اس کی پوری ویڈیو دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں. رومانیت رومانس سے ہے. رومانس یہ فرانس سے ایک لفظ آیا، لیکن یہاں پہ کئی ہمارے پاس جو ریسرچ کر کے جو اس کو ہم نے تحقیق کی ہے، تو رومانیت کے لفظی معنی عشق، محبت بھی ہے، عشق و عاشقی بھی ہے. اور اس کے علاوہ رومانیت ایک جذبے کا نام ہے، جس میں تخیل کی اعلیٰ سوچ، اعلیٰ تخیل کی کیفیت کا نام بھی ہے. اور یہاں پہ ہم نے اس کو جو ہے کئی ادوار میں بھی تقسیم کیا ہے. لیکن تخیل یعنی احساسات اور جذبات کے ذریعے جب آپ ایموشنل ہوتے ہیں، جب آپ کا جذبہ آپ تخیل میں ہوتے ہیں، اور جو آپ کچھ امیجنری تصور کی دنیا میں رہتے ہیں، تو اس کی کئی یہاں پہ ہمارے پاس جو اس کی تعریفیں گزری ہیں. اور اس کے علاوہ یہاں پہ ہم نے کتابوں میں یہ بھی پڑھا ہے کہ تخیل کو خوبصورت اور دلکش انداز میں جب آپ پیش کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ حقیقت نگاری میں ہم جو ہے حقائق کو دیکھتے ہیں، یعنی اس کی وجوہات، اس کے اسباب کو، یعنی پریکٹیکل مسائل کو ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے. یہ حقیقت نگاری. اور رومانیت میں انسان خیالی دنیا میں جو ہے خیالی پلاؤ پکاتا ہے اور خیالی دنیا میں رہتا ہے. اور یہ اس میں جو ہے اعلیٰ جذبے اور فقدان کا ہونا لازمی ہے. اور یہاں پہ حقیقت نگاری میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کئی معاملات ہوتے ہیں، جس میں ہمارے معاشرے کے مسائل ہیں، ہمارے جو ہے بے روزگاری کے کئی مسائل ہیں. تو اس کو جب ہم پریکٹیکل لائف میں کرتے ہیں تو اس کو ہم حقیقت نگاری کہتے ہیں. اس کے علاوہ کلاسیکلس میں جو ہے جو رول ریگولیشنس ہوتے ہیں، جو پرانی شاعری تھی جس سے لوگ بہت تنگ آ چکے تھے. لیکن یہاں پہ رومانیت میں ہم خوبصورت الفاظ کو جامع پہنانا، اور اس کے علاوہ حسن کی تعریف، خیال کی دنیا میں جو خیالی دنیا جو ہوتی ہے، وہ رومانیت میں زیادہ طور پر رومانی لوگ وہ ہوتے ہیں جو زیادہ طور پر خیالی دنیا میں، اپنی دنیا میں مگن اور اپنی دل کی کیفیات میں ڈوبے ہوتے ہیں. اور ایک دلکش خوبصورت مناظر کو پیش کرنا، نیچرز کو پیش کرنا، یہ. اور اس کے علاوہ اس میں جذبے اور تخیل کی اہمیت کو، اور اس کی عناصر جو ہیں وہ عقل تخیل کی پرواز ہے. اور اس کے علاوہ شدید جذباتی محبت جو ہوتی ہے، یہ جو آپ کس سے محبت کرتے ہیں، تو یہ اس میں رومانس جو ہے. اور یہ لفظ اصل میں فرانس سے آیا ہے. اور اس میں کئی اس کی حقیقت یہ بھی ہے کہ اسکاٹ لینڈ میں لوگ جو ہے جو مختلف فارم ہیں، مختلف نیچر کے ساتھ رہتے ہیں، اور ان کی جو خوبصورتی کا جو نقشہ پیش کیا. لیکن یہاں پہ فرانس کی کچھ ایسی ریسرچ ہم نے کی کہ فرانس کے اندر جو لوگ تھے وہ پہلے دیوتاؤں کی جو کہانیاں جو نیچرز پہ جو انہوں نے لکھی ہیں، کیسے کہانیاں جو محبت کی، عاشقی کی جو پرانی داستانیں جو ہے، اس سے بھی اس کا یورپ سے بھی تعلق رہا. لیکن جس میں شدید جذبے اور اس کے علاوہ محبت اور حسن پرستی، خوبصورتی کو جو ہے، دلکشی کو، اور اس کو جو ہے آپ جملوں میں لانا، الفاظ کو، حسن کو. اور اس کے علاوہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ جو ہے وہ نیچرز کو دیکھتا ہے. اور نیچر پہ ویسے ورڈ ورتھ کی جو ہے ہم نے اسٹڈی کی ہے، وہ ورڈ ورتھ نے لیریکل بیلیڈس میں بھی اس کی تعریف نیچرز کی ہے. جس طرح کولریج اور
وارڈورتھ نے کتاب لکھی ہے جس کا جو لیریکل بیلٹس جو 1798 سے 1832 تک ہم نے ایک ریسرچ میں یہ پڑھا ہے کہ یہ جو بکس ہے اس میں جو انہوں نے رومانیت کی تعریف کی ہے کہ وہ نیچرز پہ زیادہ وارڈورتھ لکھتے ہیں، لیکن مناظر فطرت، مناظر قدرت کا بیان، حسن کا بیان اور اس کے علاوہ حسین، دلکش، اور بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو ماضی پرست، ماضی کے خیالات جو حسن کو دیکھتے ہیں پھر وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور ماضی کے خیالات کو دہراتے رہتے ہیں اور اپنی خیالوں کی دنیا میں اپنی ہوائی قلعے تعمیر کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ سارا رومانیت میں آتا ہے، اور خیال جو ماضی میں جو آپ کو رنگین لگتے ہیں، ماضی سے اس کو شدید محبت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ماضی کی وہ تجربات جو آپ نے دیکھے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو اس کی ایک کیفیات جو ہوتی ہیں، جو آپ کی دل کی کیفیات ہوتی ہیں، جو آپ سوچوں میں ہوتے ہیں، اور جو ایک کیفیت ہوتی ہے جو نفسیاتی ہم اس کو کہتے ہیں، نوسٹلیسا جو ہے ایک یہ ایک قسم کی ماضی کی یادیں جو آپ کے دل و دماغ میں ہوتی ہیں، آپ کے تخیل میں ہوتی ہیں، تو یہ آپ کو بہت بے چین کرتی ہیں۔ بعض اوقات جو پرانے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں جو ماضی کی یادیں جو ہیں وہ ان کو بہت بے چین کرتی ہیں، اور وہ جو حسن انہوں نے دیکھا ہوتا، رنگینی جوانی کا دور، اور وہ آپ کو جو بہت بے چین کرتا ہے۔ تو اس کے علاوہ اس میں رومانیت میں جو ہے زیادہ مفوق الفطرت عناصر کا ہونا بھی لازمی۔ اس میں 3 عناصر ہوتے ہیں جو اس کی دلکشی، اور اس کے علاوہ جس میں آپ فطرت کی گرفت آپ کے گرد ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پہ جب آپ فطرت کی گرفت سے باہر نکلتے ہیں تو آپ جو ہے بے چین ہونے لگتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کی لائف میں مختلف قسم کے حیرت انگیز واقعات، انقلابات آتے رہتے ہیں، اور انسانی مسائل جو ہے موضوعیاں جو آپ دیکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کلاسیکلس اس کے الٹ ہے رومانیت کے، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ اور اس کے علاوہ حقیقت نگاری اور سے ہٹ کر جو اس کی ضد میں خیالی دنیا میں جو خیالی پلاؤ جو آپ پکاتے ہیں، جو آپ سوچتے رہتے ہیں، تو یہ جو ہے رومانیت میں آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ مغربی ادب میں اس پہ بہت زیادہ ویسٹرنس ادب کی ہم تھوڑی سی تعریف کر لیتے ہیں کہ یورپ اور امریکہ میں جو 19ویں صدی میں جو ہے اس پہ کلاسیکلس پہ بہت زیادہ کام ہوا، لیکن پھر اس سے لوگ بغاوت کر اس سے تنگ آ گئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے کلاسیکلس کیونکہ اصول، قواعد اور ضوابط اور ان کے اپنے زاویے اور دائروں سے جو ہے لوگ تنگ آ چکے تھے، اور کیونکہ انسان جو ہے قید سے تنگ ہوتا ہے، تو جس کو قید و صحبت کی زنجیروں کو توڑ کر جو ہے پھر اس پہ روسوں نے پھر اس پہ فلسفہ پیش کیا کہ روسوں نے کہا کہ انسان فطری طور پر آزاد ہے۔ اور اس کے علاوہ مغرب میں اس پہ کئی جو ہے ادیبوں نے، تنقید نگاروں نے بھی لکھا ہے، ادیبوں نے، جس میں شیلے اور وارڈورتھ نے جو ہے 1898 میں جو ہے لکھی ہے، لیریکل بیلٹس میں اس کو لکھا۔ اور اس کے علاوہ جو اس سے اگلا جو آغاز ہوتا ہے وہ اس کے بعد کیٹس، بائرن، شیلے وغیرہ نے بھی اس پہ جو ہے اپنے دور میں اس پہ قلم اٹھایا، پھر ہومرس، اور پھر اس طرح امریکہ میں جو ہے ایڈگرز ایلنس بو نے بھی جو ہے ایک شاعر تھا، یہ ایک شاعر تھا، انہوں نے بھی اس پہ لکھا ہے، افسانہ نگار بھی تھا، افسانہ نویس بھی تھا، شاعر بھی تھا۔ فرانس میں جو وکٹوریا نے جو ہے انہوں نے وہ کیونکہ ناول نگار بھی تھا، ڈرامہ نگار بھی تھا، افسانہ نگار بھی، تو انہوں نے بھی اس پہ لکھا ہے۔ اور روس میں جو ہے الیگزینڈرس نے بھی اس پہ وہ بھی شاعر تھا، افسانہ نگار بھی تھا، انہوں نے بھی اس پہ لکھا۔ برطانیہ میں والٹر اسکاٹ، پھر اسکاٹ لینڈ کا رہنے والا تھا والٹر اسکاٹ جو ہے، کیونکہ وہ قانون دان بھی تھا، جج بھی تھا، ڈرامہ نگار بھی تھا، ناول نگار بھی تھا، تو انہوں نے بھی جو ہے اس پہ قلم اٹھایا ہے رومانیت پر۔ اور اس کے علاوہ اردو میں جو ہے رومانیت کا آغاز کب سے ہوا، اس کی جو پوری ہم نے ریسرچ کی ہے،
تو اس کا آغاز جو ہے 19ویں صدی میں سر سید کی خشک مضامین اقلیت پسندی اور فلسفہ جو اس کا تھا اس سے لوگ تنگ آ چکے تھے، اور اس کے پھر کچھ چند ساتھیوں نے جو ہے اس پہ قلم اٹھایا اور معاشرے کی اصلاح کے لیے انہوں نے لکھا، اس کو ختم کر کے جو ہے جو کچھ نئے مضامین پہ کام کیا گیا۔ اور اس پہ کس نے کام کیا؟ اس میں جو ہے مولانا آزاد نے اپنے مضامین میں لکھا، پھر اس طرح عبدالحلیم شررس نے اس پہ فردوس بری اس وقت لکھا۔ یہ نثر میں مولانا ابو کلام آزاد نے اور عبدالحلیم شررس اور اس کے علاوہ سجاد حیدر یلدمس نے جو ہے گلستان اور لکھی، اور اس کے علاوہ جو ہے یاد رہے کہ سجاد حیدر یلدمس نے جو ہے ان نے رومانیت پہ کام کیا، لیکن ان کے ہاں جو ہے اثر رومانیت سے ہے، جو رومنس جو ہے عورت کی فطرت کی بات کرتے ہیں۔ لیکن پریم چند اس کے بعد جو ہے، کیونکہ پریم چند نے اپنے دور میں، کیونکہ وہ پریم چند نے حقیقت نگاری پہ لکھا ہے، پریم چند نے معاشرے کی حقیقت کو سامنے رکھا۔ اس کی جو جتنے کتنے ناول ہیں جو میں اپنی پہلی ویڈیو میں دے چکا ہوں، ان کی ناولوں میں افسانوں، کسانوں، مزدوروں، ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف انہوں نے لکھا۔ سجاد حیدر یلدم نے حسن پرستی دنیا اس پہ، اور کیونکہ وہ شاعر تھے، اور سلمہ اور عذرا پہ لکھا ہے، سنا ہے میری سلمہ آئے گی وادی میں، تو اس میں انہوں نے بہت زیادہ لکھا نیچرس میں۔ اور پھر اس طرح جو ہے مہدی افتادی نے اور نیاز فتح پوری نے، اور اس طرح جو عبدالحلیم شررس، اور اس کے علاوہ علامہ اقبال نے بھی اس پہ شاعری پہ، جو اختر شیرانی ہو گیا، جوش ملک آبادی، احسان دانش ہو گیا، قتیل شفائی، اور اس کے علاوہ یہ حفیظ جلندری، انہوں نے بھی جو ہے اس پہ قلم اٹھائے۔ لیکن اقبال نے جو ہے انہوں نے اقبال کے ہاں جو ہے فطرت، حقیقت پسندی کے عناصر بہت زیادہ ملتے ہیں، اور ان کے علاوہ ماضی کی جو ہے حالات پہ انہوں نے لکھا۔ تو یہ جو مغربی کلاسیکل ادب جو رہا، ورڈ ورتھ اور شیلے کا جو ہم نے آپ کو بیان کیا کہ اس پہ بہت زیادہ جو 1798 میں جو انہوں نے لکھی لیریکل بیریٹس میں جو ہے، تو یہ ساری دس از آلسو رومانیت، جو خیالی دنیا میں جو آپ رہتے ہیں، تو یہ سارا رومانیت کا فلسفہ ہے۔ رومانیت میں ماضی کی آپ کو یادیں آتی ہیں، خوبصورتی آ جاتی ہے، اس کے علاوہ خیالی دنیا میں، اور یہ دل کی کیفیت کا نام ہے، ورادت قلبی اور دل کی کیفیت کا نام ہے، جو انسان جو ہے حقیقت سے ماورا ہو کر اپنے دل کی حسن کی دنیا میں کھو جاتا ہے۔ حسین پریاں، حسین دیو، حسین پس منظر جب آپ کے دل و دماغ میں آ جاتے ہیں اور آپ خیالی دنیا میں رہتے ہیں، تو امیجنری اسے ہم کہتے ہیں۔ امیجنری کی شاعری بہت زیادہ کورلیج کٹس وغیرہ نہیں، مغرب کی ادب میں لکھی گئی، لیکن یہاں پہ جو اس کو سائیکالوجی میں ناسٹیلیا بھی کہا جاتا ہے، جو ایک کیفیت ہے جو جس میں آپ خیالی دنیا میں رہتے ہیں اور یادوں کی دنیا میں، اور ہر وقت جو ہے، تو دس از آلسو دا رومانس۔ دوستو یہ مختصر سا ہے جس کی ابتدا فرانس سے ہوئی، یورپ سے ہوئی، اور ہم نے سارے جو ہے ادب کو جو ہے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ضرور کچھ کومنٹس دیں۔ ٹوڈے مائی دیز کنٹینٹس اباؤٹ دی رومانٹک رومانزمس جس کی ابتدا ہوئی۔ تھینک فار واچنگ۔